محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے انسان کے جسم میں موجود 360 جوڑ اور ان پر صدقے کی فرضیت۔ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے جسم پر ہر دن طلوع آفتاب کے وقت 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں جوڑوں کی تعداد 360 ہے اور ہر دن ان پر اللہ کی طرف سے شکر اور صدقے کا حق لازم کیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں نازل فرمائے جو صبح کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے، وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمتیں فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھ سکے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹے دے کر جگا دے۔ اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہیں اور اس طرح اٹھانا ان کے لیے ناگواری کا سبب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت دریافت فرمایا، اے بلال، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ خواب میں سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا تو اس وضو سے اتنی نماز الوضو ضرور پڑھی جتنی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ انسان اپنے ہر ایک جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اور وہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں گنتی کے قابل 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ جوڑ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جن کے ذریعے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض جوڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو پورا جسم ہی معطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا سخت اذیت کا باعث بنتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقے کرنا ضروری ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔
لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کے سامنے یہ صدقے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر بالفرض ہر جوڑ کے مقابلے میں 1 روپیہ صدقہ کیا جائے تو اس طرح 360 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کی گردن میں یا کسی ایسے عضو میں تکلیف ہو جائے جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تکلیف سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود قربان جائیے اس ذات پر جس نے ان صدقوں کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی توجہ سے ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بدلے میں بہت سے ایسے کام بتلا دیے جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نامہ اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہے، صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثلاً اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل وغیرہ ہے، اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کا آگے بڑھ کر سامان اٹھوا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور یہ ثواب کا کام بھی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اچھا جملہ بول دینا یا کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہیں، مثلاً اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو یا الحمدللہ، چاہے وہ تلاوت قرآن پاک کر رہا ہو یا درود شریف پڑھ رہا ہو، اس طرح کوئی ایسا جملہ یا کلمہ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ، خوشی یا تسلی ہو جائے، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا تو ایسے شخص کو صحیح راستہ بتلا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے تو ایسے شخص کو دینی مسئلہ بتا دینا بھی صدقہ ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ محترم ناظرین، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ چنانچہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، مثلاً کوئی بڑا پتھر، کانٹا یا کوئی پھسلنے والی چیز ہے تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹانا اس نیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچنے سے بچانا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امان کے 77 شعبے ہیں، جن میں اولا یہ ہیں کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدکار عورت کا واقعہ بیان فرمایا جو اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، جو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزری اور دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا، پھر اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ اس عورت کے کتنے بڑے گناہ تھے، لیکن اس نے صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گیلا ہو یعنی زندہ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ گویا کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ جو جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مارا جائے تو اسے مارنے پر بھی مسلمان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اتنے سارے صدقات بتانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی سکھائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر روز صبح کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا گیا کہ غریب کیسے دیں؟ فرمایا، صبح اٹھو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، اللہ نے ہمیں ہر دن اپنی سانسوں، جسم اور جوڑوں کی نعمت دی ہے، اس کا شکر ہم نیکی کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ کبھی خیرات کر کے، کبھی نیک بات کر کے، کبھی راستہ صاف کر کے، کبھی کسی کے دل کو خوش کر کے، اور سب سے بڑھ کر چاشت کی نماز کے ذریعے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر جوڑ کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔